بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی باتیں آپ کا اپنا چینل ہے کہ جس میں ہم ہر مناسبت سے ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور ثواب کی غرض سے دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو مناسبت رکھتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے، کہ جن کی آج شہادت کی تاریخ ہے، اور یہ 15 رجب المرجب آپ کی شہادت کا روز ہے، لہٰذا آپ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی مختصر سے وقت میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، جہاں تک معرفت کا سوال ہے تو یہ اہل بیت اطہار، یہ جو ہستیاں ہیں یا ان سے منسلک جو ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں اگر ان کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ میں اجمالاً صرف آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل میں جاننے کا وقت نہیں ہے، کہ 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان ہستیوں اور ان ذوات مقدسات کے اسماء کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، اس لیے کہ ہمارے نام میں اور ان کے نام میں بڑا فرق ہے۔ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو اسم میں بامسمى ہوا کرتی، یعنی جیسا ان کا اسم ہوتا ہے اسی اعتبار سے ان کے کمالات ہوتے ہیں، ان کا کردار ہوتا ہے، لہذا ان کا خود نام ان کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ لہذا اگر ان کے یہاں کوئی محمد ہے تو واقعاً محمد ہے، ان کے یہاں اگر کوئی علی ہے تو واقعاً وہ بلند اور بالا ہے، ان کے یہاں اگر کوئی فاطمہ ہے، ان کے یہاں کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے تو واقعاً وہ حسین اور جمیل ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے یہاں جو نام پائے جاتے ہیں وہ نام اس میں بامسمى ہوا کرتے ہیں، اور ان کا نام جو ہے ان کے کردار کی اور ان کے صفات کی وہ عکاسی کرتا ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اسماء میں غور و فکر کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو القابات ہیں، جو روایتوں میں، تاریخوں میں ان کے القابات کو ذکر کیا گیا ہے، اور جن القابات سے ان کو نوازا کیا ہے اور جن کے ذریعے سے آپ کو پکارا جاتا ہے، ان القاب کے سلسلے میں غور و خوض کیا جائے، اس کے بارے میں تفکر کیا جائے، اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، تو کسی حد تک یہ نہیں کہتے کما حقہ، جیسا ان کا حق ہے وہ حق ادا ہو جائے گا، نہیں، ان کی کمال بلندی تک اور ان کی کنہ حقیقت تک اور کنہ ذات تک انسان نہیں پہنچ سکتا، لیکن کسی حد تک انسان کی رسائی ہو سکتی ہے اور ان کی کسی حد تک انسان معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ تو پہلا طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس میں ان کے غور و فکر کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو القاب ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کیا جائے۔ تو اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی اسم کے بارے میں غور و فکر کیا جائے تو ہمیں جناب زینب کا جو نام ملتا ہے وہ کیا ہے؟ زینب۔ تو قاموس المحیط جو ایک ڈکشنری ہے، اس میں اگر آپ مراجعہ کریں اور اگر آپ دیکھیں تو زینب کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ 3 معنی اس وقت ہیں کہ جب اسے بسیط سمجھا جائے، یعنی یہ خود ایک مستقل لفظ ہے، یعنی الگ الگ لفظ، 2 لفظ نہیں ہے، مطلب زین اور اب نہیں ہے، بلکہ زینب خود ایک مستقل لفظ ہے جس کے 3 معنی ہیں، اور ایک معنی اس کی اس وقت ہے کہ جب اس کو
مرکب مانا جائے، یعنی یہ زین اور اب دو لفظوں سے مل کے یہ ایک لفظ بنا ہے، تو اس کے 4 معنی ہیں۔ تو وہ معنی کیا ہے میں جلدی سے آپ کے سامنے صرف بیان کر دوں تاکہ ہماری بات مکمل ہو جائے۔ کہ پہلا معنی کہ زینب کی جب یہ کیا ہو، بسیط ہو، یعنی جب مستقل لفظ ہو، تو 3 معنی ہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ وہ 3 معنی کون کون سے ہیں؟ پہلا معنی کیا ہے کہ زینب ایک شیر دل خاتون کو کہا جاتا ہے، جو بہت شجاع ہو، بہت بہادر ہو، شیر دل ہو، اس خاتون کو زینب کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی، اب ظاہر اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، دوسرا معنی زینب ایک فصیح و بلیغ خاتون کو کہا جاتا ہے، جو فصیح ہو، جو بلیغ ہو، جو جانتی ہو کہ کون سی بات کہاں پر کہنی ہے، کب کیا کہنا ہے اور کس طریقے سے خطبہ دینا ہے، تمام چیزوں کو جانتی ہو، اور ایک فصیح و بلیغ خاتون کو، یعنی موقع کی نزاکت کو جو سمجھتی ہو کہ کہاں پر کیا کہنا چاہیے اور کہاں پر کیا عمل انجام دینا چاہیے، اسی کو فصیح و بلیغ کہا جاتا ہے۔ کہ زمان اور مکان کی موقعیت کے اعتبار سے وہ کلام کرتی ہو۔ اور تیسرا معنی زینب کے خوشبودار شے کے ہیں، جو تمام سما کو، تمام جہان کو معطر کر دے، اس کی خوشبو تمام جہان کو معطر کر دے اور مہکا دے۔ تو عزیزان کرام یہ 3 معنی جب یہ کیا ہو، بسیط ہو، عزیزان کرام واقعاً اگر آپ توجہ کریں تو یہ جو معنی بیان کیے گئے ہیں، بسیط جس وقت ہوئی ہے زینب، اور اس کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں، واقعاً اگر آپ غور و فکر کریں تو جناب زینب کی زندگی کو دیکھنے کے بعد ایسا معلوم دیتا ہے کہ صاحب لغت نے لغت کی کتاب بعد میں لکھی ہے اور جناب زینب کے کردار کا مطالعہ پہلے کیا ہے۔ اس لیے جو معنی بیان کیے گئے ہیں، وہ تمام چیزیں اور وہ تمام باتیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار میں، ان کی سیرت میں، ان کے گفتار میں، ان کے انداز میں وہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ زینب ایک شیردل خاتون کو کہا جاتا ہے، ایک بہادر خاتون کو کہا جاتا ہے۔ جناب زینب جیسا بہادر کون ہوگا جس نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی ہے۔ زینب ایک فصیح و بلیغ خاتون کو کہا جاتا ہے۔ جناب زینب جیسا فصیح و بلیغ کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے درمیان ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ ظالم اشش کرنے لگا اور مولا کائنات کی یاد لوگوں کو آنے لگی کہ علی کہاں سے آ گئے ہیں۔ اور زینب ایک خوشبودار شے کو کہا جاتا ہے کہ جو تمام سما کو معطر کر دے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب نے امام حسین کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے، اور کربلا کے پیغام کی خوشبو کو لوگوں تک کے مشام تک پہنچایا ہے۔ جناب زینب جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اور ایک معنی اس وقت ہے کہ جب اسے مرکب سمجھا جائے، یعنی جب یہ زین اور اب 2 لفظوں سے مل کر ایک لفظ بنا ہے، یعنی زین یعنی زینت کے معنی میں ہے، اب یعنی باپ، زین اب یعنی وہ خاتون، وہ کہ جو اپنے باپ کے لیے باعث زینت ہو، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو واقعاً جناب زینب کی فضیلت کے لیے، جناب زینب کی عظمت کے لیے کیا یہی کم ہے کہ جناب زینب اس شخص کے لیے زینت بن رہی ہیں جو خود پوری کائنات کے لیے زینت ہے۔ واقعی اس بات پر آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ وہ مولا کائنات کی جن سے پوری کائنات کی زینت ہے، ہر ایک کی زینت مولا کائنات سے ہے، ممبر کی زینت مولا کائنات سے ہے، محراب کی زینت مولا کائنات سے ہے، جن و بشر کی زینت مولا کائنات سے ہے، زمین و آسمان کی زینت مولا کائنات سے ہے۔ اور جو مولا کائنات کی زینت بن جائے، جو اس زینت کی زینت بن جائے، اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ واقعی بڑے عظیم ہستی ہیں، ہمارا لاکھوں سلام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اوپر کہ آپ ایسی عظیم ہستی ہیں اور ایسی فضائل و کمالات کی حامل ہیں۔ اور دوسرا راستہ میرے عزیزو یہ ہے کہ ان ہستیوں کے بارے میں، ان کے القاب کے بارے میں غور کیجیے۔ تو اگر آپ دیکھیں جناب زینب کے القاب کو آپ دیکھیں تو ان کی عظمت سامنے آتی ہے۔ بڑے بڑے ان کے القاب ہیں، خود
چوتھے امام نے جو آپ کو لقب عنایت فرمایا ہے وہ عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایسی عالمہ ہیں کہ جنہوں نے کسی کے سامنے زانوئے ادب تہ نہیں کیا ہے۔ فہیمۃ غیر مفہمہ، ایسی فہیمہ ہے، ایسی سمجھدار عورت ہیں کہ جس کو کسی نے کچھ نہیں سمجھایا ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم، یعنی یہ لقب ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی عقل مند خاتون، محدثہ ایک لقب ہے، یعنی حدیثوں کو بیان کرنے والی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ حدیثوں کو بیان کرتی تھی، اور ان راویوں میں سے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے حدیثیں نقل کرنے تھے، ان میں سے ایک جناب ابن عباس جیسی شخصیت ہے کہ جو جناب زینب سے حدیث کو نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ شریکت الحسین، امام حسین کی شریک ہیں، امام حسین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام القاب ہیں کہ جن سے جناب زینب کی عظمت سامنے آتی ہے، لیکن ایک لقب جناب زینب کا وہ ہے کہ جس سے آپ کی مظلومیت اور آپ کے مصائب سامنے آتے ہیں۔ چونکہ شہادت کا روز ہے، لہذا یہ بیان کر دینا بہتر ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ام المصائب ہے، یعنی مصائب کا مرکز، مصائب کی ماں، ام کے معنی مرکز کے ہیں، سینٹر کے ہیں، یعنی جہاں پر تمام مصائب آ کر جمع ہو گئے ہوں، وہ شخصیت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہے۔ تو بہت سے القاب ہیں کہ جن سے جناب زینب کی عظمت، ان کا وقار، ان کی بلندی، ان کے فضائل سامنے آتے ہیں، لیکن یہ ایک لقب ایسا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جن سے آپ کے مصائب سامنے آتے ہیں، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جناب زینب نے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ سنا کرتے ہیں کہ جناب زینب امام حسین کے ہمراہ کربلا گئی، اور وہ تمام مظالم جو کربلا میں ڈھائے گئے، جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، امام سجاد کو بچایا ہے، اور بعد شہادت امام حسین کو پیغام کو کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے شام، اور پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف واپسی، تمام مظالم جو ڈھائے گئے ہیں اہل بیت اطہار کے اوپر، ان تمام مظالم میں جناب زینب بھی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، اور جناب زینب کے اوپر بھی یہ مصائب سارے ڈھائے گئے ہیں۔ میرا لاکھوں سلام ہے اس شہزادی کے اوپر، اس عظیم خاتون کے اوپر، اور آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اس دنیا کو الوداع کہہ کر اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہیں۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جناب زینب کو زہر دیا گیا تھا، اور زہر کی شدت نہ لا کر، زہر کی تاب نہ لا کر جناب زینب اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق ہے، یہ شاذ و نادر روایت ہے، کہ جناب زینب امام حسین کی قبر سے کی زیارت کر کے واپس آ رہی تھیں، اور شام کے مقام پر ایک جگہ پر باغ تھا، اس مقام پر جناب زینب بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی تھیں کہ باغبان وہاں پر آتا ہے، وہاں پر سو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ آ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سر کے اوپر اپنے بیلچے سے وار کرتا ہے، اور اس بیلچے کے لگنے کی وجہ سے جناب زینب اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہیں۔ میرا سلام ہے جناب سید سلام اللہ علیہ کے اوپر، جنہوں نے اتنے مصائب، اتنے آلام برداشت کیے اور جھیلے، لیکن اس کے باوجود بھی پیغام امام حسین کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہ جناب زینب کا ہی کارنامہ ہے کہ اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد، اتنی پریشانیاں جھیلنے کے بعد امام حسین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ایک فارسی شاعر نے کہ کربلا در کربلا میمان گر زینب نبود، اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو کر رہ جاتی۔ آئیے اس بی بی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرے۔ اے بی بی ہمارا سلام قبول کیجئے، اے بی بی ہمارا آپ پر سلام ہو۔ آپ نے اتنے مصائب جھیلے، آپ نے اتنی پریشانیاں جھیلیں، لیکن اس کے باوجود امام حسین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور امام حسین کی فرش عزا یزید کے دربار میں بچھا کر اس بات کا اعلان کیا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پنجتن پہ سلام ہے، شب روز بس یہی کام ہے، میرا پنجتن پہ سلام ہے.